آئیے اب خطابت کی دنیا کا سفر کیا جائے۔ آپ لوگ کسی عالم دین، کسی خطیب کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے، اور یہی ایک سلسلہ بھی انشاءاللہ ہے۔ اس کے بعد میں شاعر اسلام قاری فہیم لالا پوری صاحب اور شاعر اسلام ڈاکٹر فضیل صاحب بہانوی تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا بھی کلام آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ تو خطابت کی دنیا کا سفر کیا جائے، جس کا ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس خطابت نے ہر دور میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو پیغام نصیحت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی مرد مجاہد سے ملاقات کرتی ہے تو نعرہ انقلاب بن جاتی ہے۔ یہی خطابت جب کسی سیاسی رہبر کی دہلیز پر دستک دیتی ہے تو ترانے سیاست بن جاتی ہے۔ غرضے کی ہر روپ، ہر رنگ، ہر پیکر میں خطابت نے انسانی زندگیوں پر گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی معتبر شخصیت تشریف رکھتی ہے، میری مراد ہے ہمدرد قوم و ملت، خطیب بے مثال حضرت الحاج سید محمد نعمان صاحب، نائب صدر جمعیت العلماء اتر پردیش۔ حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کامرانی اور کامیابیوں سے وہ ہمکنار ہو جائیں۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر معلوم کیا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو اس کا جواب ہوگا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔
ایک کامیابی وہ ہے جو ہم اور آپ سوچتے ہیں، جس میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا صرف ایک نقشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر بھی اسی نقشے کا ذکر ہوتا ہے۔ مال و دولت کی کثرت ہو جائے، اولاد کی کثرت ہو جائے، بیٹے میسر ہو جائیں، آسمان سے زمین کے اوپر پانی برسنے لگے تاکہ کھیتی لہلہانے لگے۔ ہم جب دنیا سے گزر رہے ہوں تو ہماری اولاد بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت اور قوت بھی بڑھ جائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رعب اور دبدبہ دنیا کے اندر قائم رہے۔ اکثر و بیشتر لوگ آج کل شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ رعب، ہمارا وہ دبدبہ، ہمارا وہ جاہ و جلال جو اس دنیا کے اندر قائم تھا، آج وہ جاہ و جلال ہمارے پاس نہیں رہا۔ وہ رعب اور وہ دبدبہ جو ملت اسلامیہ نے قربانیوں کے ساتھ اس دنیا میں قائم کیا تھا، وہ آج رعب اور دبدبہ نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ انصاف کی تلاش جب لوگ کرتے تھے تو ایمان والے کے پاس آتے تھے۔ ایک دور تھا کہ جب یہ چاہتے تھے کہ کوئی سچ بولنے والا ملے گا تو مسلمان کے پاس آتے تھے۔ ایک دور یہ تھا کہ جب کوئی لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایماندار کہاں ہوگا تو پھر مسلمانوں کے دامن کے اندر آتے تھے۔ ایک دور وہ تھا یہ چاہتے تھے کہ حق پرستی کہاں ملے گی تو وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دور تھا جب کہ محبت کو چاہتے تھے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے تھے۔ ایک دور تھا کہ جب معاشرے کے اندر عورتوں کی زندگی کے اندر عزت کو ڈھونڈا جاتا تھا تو وہ قرآن مقدس کو اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو آ کر دیکھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب عورت کی عزت کی حفاظت، عورت کی عصمت کی حفاظت، ایک دور تھا کہ جب ضعیفوں کا خیال، ایک دور تھا کہ جب پیار بچوں سے شفقت، ایک دور تھا کہ جب نوجوان لوگوں کی، غریبوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد کے لیے اپنی قدم کو جب آگے بڑھانا چاہتا تھا تو وہ اسلامی تعلیمات کی طرف نگاہوں کو ڈالتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی مذہب سچا ہے، اگر کائنات میں کوئی مذہب بالکل برحق ہے، اگر کائنات میں کوئی مذہب تمام تفریقات کو مٹانے والا ہے، اگر کائنات میں ذات برادری کے نقشوں کو ختم کرنے والا کوئی مذہب ہے، اگر آپس میں الفت و محبت کو پیدا کرنے والا کوئی دین ہے، اگر عورتوں کے حقوق کو بتانے والا کوئی مذہب ہے، اگر گھر میں بچی کی پیدائش ہو جائے تو خوشیوں کا تصور دینے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اگر انسانیت کو دیکھنا ہوتا تھا تو لوگ مسلمانوں کو اگر دیکھتے تھے کہ اسلام نے تصور یہ پیدا کیا تھا کہ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک آدم سے، ایک نفس سے پیدا کیا، اور وہ نفس سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ یہ ذات و برادریاں، یہ اونچ اور نیچ، یہ سید اور پٹھان، یا انصاری اور منصوری، یہ ادریسی اور قریشی، اسلام نے ان تمام کا خاتمہ کیا اور قرآن نے اعلان کیا اگر اللہ کی بارگاہ میں تم بڑا دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تو وہ بڑا ہے جو پاکیزگی کے اندر بڑا ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ بڑا ہے جو تقوی کے اندر بڑا ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ بڑا ہے جس کی زندگی کو دیکھ کر خدا وحدہ لا شریک کی یاد تازہ ہو جائے، جس کی صورت دیکھو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کی نظروں کے سامنے ہو جائے۔ جب یہ اللہ والا یہ شکل اختیار کر کے آتا ہے تو میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ کا چہرے انور کیسا ہو۔ لیکن دوستو بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ خود ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ہم بھول گئے کہ ہم کس مقام کے لیے تھے۔ میں نے دنیا کی چند کوڑی کے خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر دیا، میں نے زمین کے ایک ٹکڑے کے خاطر حق کو ختم کر دیا، میں نے ایک عورت کے اوپر ظلم و زیادتی اور جبر کر کے میں نے اس کے حقوق کو اپنے پاؤں تلے پامال کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو بنانے کے لیے میں نے ان تمام احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا جس کی بنا پر اسلام سربلندی کہہ کر کے مسلمانوں کو سربلندی دینے کا وعدہ کرتا تھا۔ جب سیاست کے میدان میں ایمان والے تھے تو انصاف کے تقاضوں کو قائم کر رہے تھے، وہاں بادشاہ ہوتا تھا
اور محکوم ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، محکوم ہوتے تھے، لیکن حاکم و محکوم کو دیکھیے کہ ہماری یہاں درس دے دیا گیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں سارے تفریقات کو ختم کر کے سارے فرق کو ملا کر مسجد کے اندر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونے کا درس اسلام نے دیا ہے۔ لیکن مجھے سید ہونے پر فخر ہے، مجھے پٹھان ہونے پر فخر ہے، مجھے انصاری، منصوری، ادریسی، قریشی ہونے پر فخر ہے، لیکن کسی سے خدا کی قسم پوچھو کیا تم مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہو تو اپنے گردن کو نیچے جھکا لے۔ ہم نے قوم کو تقسیم کر کر ہم نے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں نشے کی وہ گولی دے دی ہے کہ اس نشے سے باہر نکلنا آج ملت اسلامیہ کے لیے مشکل تر ہو گیا، اور یہی بنیاد پڑی ہے کہ ہمارے دشمنوں نے بہت سمجھ کر ہمارے بیچ اس نفرت کے بیج کو بو دیا، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم نے تمہارے بیچ وہ چیز لا کے رکھ دی ہے کہ تم زندگی بھر خود دست سے گرباں ہوتے رہو گے، اور تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے قدموں سے حکومتیں کب نکل گئیں، تم کو معلوم نہیں ہوگا انصاف کا نظام تمہاری زندگی سے کب چلا گیا، تم کو معلوم نہیں ہوگا لوگوں کے حقوق کو دینے آئے تھے، تم لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے گھروں میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ اسلامی تعلیمات اس لیے نہیں دوستوں کہ میں تقریر کر لوں اور چلا جاؤں، آپ تقریر کو سن لیں اور چلے جائیں، واہ واہ کر لیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تقریر کو اس نیت سے سنیں کہ ان کو سننے میں مزہ آتا ہے تو یہ کانوں کی عیاشی کر رہے ہیں۔ تقریر کا مقصد یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہے، تقریر ایک تحریک ہے جس کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ تمام عالم کے مسلمان، عرب کا ہو، عجم کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ملک کا ہمارا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سے جڑ کر پوری کائنات میں پورا ایمان والا بھائی بن کر زندگی گزارے۔ لیکن جب ذات برادریوں میں مجھے اور آپ کو تقسیم کر دیا گیا تو دوستو اعمال نہیں ملیں گے، افکار نہیں ملیں گے، جو کہہ رہا ہوں نوٹ کیجئے گا، اعمال نہیں ملیں گے، افکار نہیں ملیں گے، فکری ہماری بلندی اور عروج وہ پامال ہو کر رہ جائے گا جب ہم ذات برادریوں کے اندر تقسیم کر کے خود کو ایک دوسرے کو نظر سے دیکھیں گے تو اس بنیاد پر دیکھیں گے کہ یہ فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اور جس دن یہ فکر ہو گئی کہ مسلمان پورے کائنات کے اندر آپس میں بھائی ہیں تو دوستو اس دن کائنات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی سیاسی چوکھٹ پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس دن آپ نے اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر لیا تو آپ کو کسی سیاسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے وہ نظام دے دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کائنات تمہارے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں اکثر اس کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بہروپیہ تھا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ بادشاہ وقت سلطان ہند حضرت سیدنا اورنگزیب رحمہ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ولی کامل بادشاہ وقت ہیں، لیکن اللہ والوں کی خدمت اور اللہ والوں کی قدردانی ان کے دلوں میں بھی تھی بادشاہت کے باوجود۔ بہروپیہ روزانہ آتا تھا، روپ بدل کے اورنگزیب عالمگیر پہچان لیتے تھے۔ ایک دن اس بہروپیہ نے کہا حضرت اب کی جو روپ دھارن کر کے آؤں گا آپ تو آپ کے ابا شاہ جہاں بھی نہیں پہچان پائے۔ میں جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں بس اس کو سمجھ لیں، بہت تفصیل نہیں ہوگی، تفصیل تو ہمارے پیچھے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ حضرت مولانا انعام حسین صاحب
دامت برکاتہم کا بھی بیان ہوگا، آپ خوب اطمینان سے سنیے گا۔ اس بہروپی نے کہا کہ اب کی جو جہاں پناہ میں شکل و صورت اختیار کر کے آؤں گا، آپ تو آپ کے ابا جان نہیں پہچان پائیں، مہینوں کے لیے غائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پروپیگنڈا اور اعلان شروع ہوا، اور کہاوت ہے نا، پیر ہوا میں خود نہیں ہوتا، مرید اڑاتے ہیں۔ کسی سے ایک ذرا سی کوئی چھوٹی چیز ہو جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ خطرات ہیں ہر جگہ، دھیان رکھیے گا، چیزیں صحیح ہو صحیح کہیے، غلو کے ساتھ نہ کہیے۔ اگر عداوت ہے تو عدالت ساتھ میں لائیے، عداوت کی بنیاد پر عدالت کو ختم نہ کر دیجیے، اور عدالت ہے تو عداوت کو نہ لائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انصاف کے تقاضے ختم ہو جائے۔ اعلان کروایا اس نے کہ جاؤ بادشاہ سلامت تک یہ خبر پہنچا دو کہ ایک بہت بڑا ولی پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کر دن رات اللہ کا ذکر کر رہا، تسبیح پھیر رہا ہے۔ اور ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے، جس کو لمبی لمبی تسبیح پھیرتے ہوئے دیکھو سمجھتے ہیں سب سے ایماندار یہی ہے۔ مالا پھیرے جگ گیو گیو نہ من کا پھیر، کر کا من کا ڈارے دے من کا پھیر۔ کیا بات ہے، بے شک۔ خالی یہ نہیں کہنا کہ تسبیح نہیں، تسبیح میری جیب میں پڑھنا چاہیے، لیکن خالی اس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایماندار ہیں، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اس نے کہلایا کہ جاؤ بادشاہ سلامت سے کہو ایک اللہ والا ہے۔ جب پہنچے تو لکھا تسبیح اس کے پاس بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ بھائی اور جا کر دیکھو، ہم اس کو یہاں بلا کر لاؤ، ہماری یہاں آ جائے وہ جو اللہ کا ولی ہے، اور اس سے کہو سلطان ہند نے تم کو یاد کیا ہے، بلایا ہے۔ اس نے کہلوا دیا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا اللہ والے دنیا کی بادشاہت کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جب سر جھکاتے ہیں تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ بادشاہ کو جب یہ جواب ملا تو اس نے کہا اوہو، ہمارے پاس تو دن رات لوگ بھاگتے ہیں کہ ایک سلام حاضر ہو جائے اور مل جائے، سلامتی کی مل جائے، اور یہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب سچا ولی ہے، پیورٹی بالکل شدھ۔ ہم لوگ گھی خرید کے لاتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بالکل شدھ ہے، اور اب خریدیے تو کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کی نشدھ ہے۔ اور ہم بڑے شوق سے 1000 روپے کلو 100-150 روپے والا گھر میں خرید کے خوب اطمینان سے لاتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ بالکل نشدھ، اصلی نہیں کہتے ہیں۔ وہ کہا اب اصلی کوئی نہیں کہتا کہ اصلی ہے، لیکن پھر بھی اس ڈالڈے کو اصلی کی سمجھ کے کھاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ملاقات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بہروپیوں کے پاس جاتے ہوئے مزہ آتا ہے، لہذا اللہ کے والوں کی ہم نے پوری ان کی صفات کو اختیار کرنے کے بجائے بہروپیت کو اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہہ دینا ہم نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب سچا ولی ہے، جاؤ اس کے پاس ذرا دھن دولت لے کر جاؤ۔ دھن دولت لے کر بھیجا، خوب تشت بھیجے، خوب اشرفیاں چاندی کے سکے بھیجے۔ جب اس کے دربار کے اندر پہنچے، اس ولی کی جو چھوٹی سی کوٹھی کے اندر، ایک کوٹری کے اندر بیٹھا تھا، اس نے لات مار دیا، کہا بادشاہ سلامت سے کہنا میرے ایمان کا سودا اس پیسے کے ٹکڑوں سے کرنا چاہتے ہو؟ تم اللہ والوں کو سمجھے نہیں ہو۔ اللہ والوں کو سمجھ لیتے تو پیسے آفر نہ کرتے، بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے۔ بادشاہ نے کہا لگتا 100% نہیں 1000% صحیح معاملہ۔ بادشاہ نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہلوایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا فقیروں کے گھر کے اوپر آنے کا لباس الگ ہوتا ہے، جو فاخرہ لباس برینڈڈ بادشاہ کا لباس پہنے بیٹھے ہو اس کو اتارو، بھکاریوں کا لباس پہنو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو، صحیح طریقے سے بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ آؤ، تب میری جھوپڑی کے اندر آنا، ورنہ نہیں آنا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہم تو جائیں گے، گئے، بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا سرکار میرے لیے دعا کر دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سرکار کہلاتا ہے،
کون کہہ رہا ہے؟ جو سلطان ہند کہلاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک ملک کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. وہ یہ کہتا ہے جا کر اے اللہ کے ولی میرے لیے دعا کر دو، میرا روب و دبدبہ، میرا جاہ و جلال، میری طاقت اور قوت، میری حکومت و ثروت، میرا مال و دولت، میرے خزانے میرے ساتھ ایسی بنے رہے اور میری حکومت روز افزوں ترقی کرتی رہے. اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، یہ مجھے نیک سمجھ کر آیا ہے. اللہ اس کے حسن ظن کے مطابق اس کے حق میں فیصلے کر دے. بادشاہ سلامت کو دعائیں دی. بادشاہ سلامت چل گئے واپس. جب دروازے سے باہر نکل کے کوٹری سے آئے تو یہ اٹھا اور اٹھ کے دروازے کے باہر آیا. کہنے بادشاہ سلامت السلام السلام. پہچانا کون؟ تو کہا نہیں پہچانا. کہ میں وہی بہروپیہ ہوں جو کہہ کر آیا تھا کہ اب کی جو روپ دھار کروں گا آپ تو آپ کے ابا محترم بھی نہیں پہچان پائیں گے. بولے اوہ ہو، بہت بڑا اور سچا روپ تم نے دھارن کیا. اب سمجھیے یہاں سے جو میں کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اے بہروپیے، جب تیری زندگی کا مقصد دھن دولت کی کمائی ہے، جب تیری زندگی کا مقصد روپے اور سکے کمانا ہے، جب تیری زندگی کا مقصد اس مال و دولت کو حاصل کرنا ہے، جب میں نے تیرے پاس دھن دولت اور روپے بھیجے تھے تو تو نے اس دھن دولت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس بہروپیے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت میں نقل کر کے بیٹھا تھا ولی کی، اور ولی کی شان یہ نہیں ہے کہ پیسے میں بک جائے. اس لیے ولایت کو زندہ رکھنے کے لیے، ولایت کی عزت اور احترام کو باقی رکھنے کے لیے میں نے اس پیسے پہ ٹھوکر مار دی تھی. سبحان اللہ. اگر میں لے لیتا تو ولایت ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتی. تو کہا اچھا جب نہیں لیا تھا اب لے لے. تو اس نے اس سے بڑا جواب دیا، بادشاہ سلامت اس وقت تو میں ولی کی نقل کر کے بیٹھا تھا تو سلطان ہند میری کوٹری کے اندر آ گیا. اب وہ نقل دل کے اندر اصل بن کے اتر گئی ہے. آج دنیا کے اندر اگر ایمان والا اصل محمد رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کر لے تو دنیا ویسے سے جھکائے کھڑی ہوگی جیسے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے کھڑی تھی. ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو خاموش کر بیٹھے. ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی مائیں، ہماری گھر کی بیٹیاں اور بہنیں، گھروں کے اندر وہ ماحول تھا کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی تھی تو کبھی بھی بغیر وضو کے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھی. کبھی بھی آٹا گوندنے کی ضرورت ہوتی تھی اور ہوتی ہے تو بغیر پاک اور صاف ہوئے اور بغیر بسم اللہ کہہ کر کبھی برتن کے اندر آٹا نہیں ڈالتے تھی. اور میں نے اپنے گھروں میں بڑوں کو دیکھا ہے، روٹی ڈالتے وقت پہلے زبان سے بسم اللہ نکلتا تھا پھر توے پہ جاتی تھی. آج میری گھر کی ماں اور بہنوں میں میری خرابی کی بنا پر گانے تو نکل رہے ہیں، فلمی ڈائلاگز تو نکل رہے ہیں، لیکن زبان سے سبحانہ اور الحمدللہ اور زبان سے بسم اللہ اور اللہ اکبر نکلنا بند ہو گیا. جب یہ ہمارے گھروں میں ماحول واپس آئے گا تو آپ کی ایک بچی تنہا نکلے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نظر نہیں اٹھا سکتی. حضرت رابعہ بصریہ بھی تو عورت تھی، اپنی زمانے کی ولی کاملہ ہیں. ایک زمانے میں اس ولی کاملہ سے کسی نے پوچھا، اے رابعہ کبھی تم شیطان کی برائی کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا مجھے رحمان کی تعریف سے فرصت کہاں جو میں شیطان کی برائی کروں. مرد عورتوں پہ تو الزام لگاتے ہیں کہ بہت غیبت کرتی ہیں، لیکن مردوں کی محفلیں کیا غیبت سے خالی ہیں؟ بولیں ہاں یا نہیں؟ ہماری محفلیں عورتوں سے زیادہ غیبت سے بھر چکی آج. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ گھر کی عورت کے پاس اگر کوئی آدمی باہر والا جائے تو پہلے پوری طریقے سے اجازت لے کر جائے. یہی طریقہ اسلام نے سکھایا. غیر محرم کے پاس نہ جائے اور اگر بات کرنا ہے تو دور سے کرے اور عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے. آج اپنی عزتوں کو
جن بیٹیوں کو ہم کہتے تھے ہماری عزت ہے، جن بیٹیوں کو کہتے تھے ہماری ناک ہے، جن بیٹیوں کو کہتے تھے ان کے لیے ہم قربان ہیں، ان بیٹیوں کو ایک داڑھی والا باپ سلیو لیس پہنا کر، پینٹ اور شرٹ اور ٹائی پہنا کر وہ بازار میں لے کر گھومتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے میری بچی ایڈوانس ہو گئی. اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ نکال دیا اس نے. اس کو نہیں معلوم کہ فاطمہ کے طریقوں کو اس نے خیر آباد کہہ دیا. پھر جب زیادتیاں ہوتی ہیں تو میں گھروں میں آ کے روتا ہوں کہ اب ماحول خراب ہو گیا. دوستو ماحول تو مجھے آپ کو بنانا ہے، ماحول تو مجھے آپ کو بنانا ہے. کون ماحول بنائے گا؟ فرشتے اب آئیں گے نہیں ہمارے لیے کہ ماحول بنانے کے لیے. ماحول تو ہمیں بنانا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم تو استغفار بھی نہیں پڑھتے، یعنی کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے دن بھر کے اندر. میں اپنا حال جانتا ہوں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑے سے بڑے گناہ گار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کر کر کے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا. کرنا کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کوئی گناہ ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. ہوں گی خطائیں، ہوں گی لغزشیں، ہوں گی گناہ، سب کچھ ہوگا، لیکن خدا نہ کرے اگر گناہ کا ذرا شائبہ دل میں پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیے. اپنا معاملہ وہیں صاف کرا لے اللہ سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سفر کر رہے تھے. ایک مسجد میں پہنچے تو پہلے تو مسجدیں اعمال سے زندہ رہتی تھی، اب مسجدوں میں نماز کے فوراً بعد تالا پڑ جاتا ہے اور سارے بند کر کے اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. چابی ڈھونڈتے پھرو، چابی نہیں ملتی. حضرت تشریف لے گئے تو دیکھا مسجد کا دروازہ بند ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ پوچھا، میں آرام کرنا چاہتا تھا، کہا یہاں تو آرام کی گنجائش نہیں ہے. دیکھا وہیں پہ سامنے دروازے پہ ایک نان بھائی روٹی لگا رہا تھا. اس نے کہا حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، آپ ہمارے یہاں قیام کر لیجیے. حضرت نے قیام وہاں کیا. جب دیکھا کہ وہ آٹا گوندتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب روٹی ڈالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کو سیک کے نکالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کو برتن میں رکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، بڑا استغفار تو پڑھتا ہے بھائی، اس کے کوئی فائدے پہنچے تجھے؟ ارے کہلے حضرت کیا بتاؤں، بہت بڑے بڑے فائدے پہنچے. میں غریب تھا، اس استغفار کی بدولت اللہ نے غنی کر دیا. میں فقیر تھا، اللہ نے مالدار کر دیا. میں بے عزتی تھا، بے عزت والا تھا، اللہ نے عزت والا بنا دیا. میں سارے کائنات میں ایک اکیلا تنہائی محسوس کرتا تھا، اللہ نے اس کی بدولت مجھے لوگوں کے مجموع کے اندر عزت عطا فرما دی. اور میرے سارے بگڑے کام اسی استغفار سے بن گئے، سارے بگڑے کام استغفار سے بن گئے. کیا کیا بن گیا؟ کہ سب کچھ اسی سے ملا. اچھا، بولے بس ایک کام میرا رہ گیا ہے، میں بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کام ہو کیوں نہیں رہا ہے. استغفار پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو بولے وہ کام کیا ہے؟ بولے حضرت سنا ہے احمد بن حنبل ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل ہے، میرے دل کے اندر تمنا ہے کہیں وہ مجھ کو مل جائیں تو میں ان سے ملاقات کر لوں، آخرت کے لیے دعا کرا لوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا، اللہ کے بندے، تیرے استغفار نے مسجد کے دروازے کو بند کرا کر مجھے تیرے گھر پہ آرام کرنے کے لیے بھیج دیا. آج تیری وہ آرزو بھی پوری ہو گئی. وہ اٹھا، اس نے مصافحہ کیا اور کہا حضرت تمنا میری پوری ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ استغفار کی کثرت کے بنا پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے کاموں کو بنا دیتا ہے. وہ بندہ جب گناہ کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کو آنسو اتنے پسند ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم تیزی سے بڑھ رہی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل ایک چھوٹا سا پیالہ دیں گے، اس میں پانی کے چند قطرات ہوں گے، وہاں لوگ اپنے روزوں کی دہائی، اپنی نمازوں کی دہائی، اپنی زکاتوں کی دہائی، اپنی حج کی دہائی، اپنے نیک کاموں کی دہائی دے رہے ہوں گے اور جہنم تیزی سے بڑھتی آئے گی۔ اللہ کے رسول جبرائیل فرمائیں گے اس پیالے سے پانی لیتے رہیے، جہنم کی آگ کو بجھاتے رہیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل وہ پیالے کا پانی کیا ہوگا جس کے اندر اتنی طاقت اور قوت کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہوں پر ٹپکائے ہوئے وہ آنسو ہوں گے کہ جن کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوگی کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا کر اس کو انشاءاللہ ٹھنڈا کر دے۔ تو ارادہ کریں گے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی۔ ایک بار زور سے کہیے استغفر اللہ، پھر کہیے ایک بار استغفر اللہ، ٹھیک سے کہیے استغفر اللہ۔ میں نعرے خالی نہیں لگوا رہا ہوں، اگر ایک کی استغفار قبول ہو گئی نا تو انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو اللہ مجھ کو بھی پاکیزہ کر دے گا، آپ کو بھی پاکیزہ کر دے گا، اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو زندگی ہماری بالکل دوسری طرح سے ہوگی، نیا انقلاب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اعلان کیا اور کئی مرتبہ بتایا ہے کیا چاہتے ہیں ہم دنیا میں۔ کسان بھائی ہمارے پوچھو کیا چاہتے ہیں؟ وقت پہ پانی برس جائے، وقت پہ دھوپ نکل جائے، وقت پہ سردی کا موسم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ آسمان سے زمین پر مے برسا دے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ تم کو اولاد مل جائے، اللہ فرماتا استغفار کے اوپر وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ جنت مل جائے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت کے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئیں گی۔ کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو طاقت اور قوت، کھوئی ہوئی تمہاری صلاحیتیں واپس آ جائیں، تم پھر ایک مرتبہ پوری کائنات کے اوپر اسلامی نظام کو قائم کر سکو، اس نظام کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا اگر تمہارے اندر استغفار کا ایک وصف اور ایک تمہارا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر وقت ہر آن زبان پر استغفر اللہ کا نعرہ۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کائنات بھی بنے گی، وہ دنیا بھی بنے گی، یہ دنیا بھی بنے گی، گھر میں بھی چین سکون ملے گا، بچے بھی اس سے سکون ملیں گے، بیوی سے بھی سکون ملے گا، شوہر سے بھی سکون ملے گا، باپ بیٹوں سے، بیٹے کو باپ سے سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہماری نظر اللہ سے ہٹ کر صرف کائنات کے اسباب پہ لگ جاتی ہے۔ اسباب کو ضرور اختیار کیجیے، ضرور اختیار کیجیے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے کہ حضرت تعویذ دے دیجئے اولاد ہو جائے، انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ بھائی اولاد ہو جائے۔ سال بھر کے بعد پھر نوجوان پہنچا، حضرت تعویذ دے دی اولاد ہو جائے، بولے ہوئی نہیں تیری اولاد، کبھی تو نہیں ہوئی۔ حضرت نے پھر تعویذ دے دعا دے دی، تیسرے سال پھر پہنچا، حضرت دعا کر دیجئے اور تعویذ دے دیجئے اولاد ہو جائے۔ بولے آج تک اللہ کے کلام کی یہ آیت جس کو لکھ کر دی پہلی مرتبہ اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا، تو 3 سال سے لگاتار بھاگ کر آ رہا ہے، تیری اولاد نہیں ہوئی، یہ بتا تو نے شادی بھی کری نہیں کری؟ بولے حضرت شادی تو نہیں کری۔ بولے اللہ کے بندے نادان، اگر سبب اختیار نہیں کرے گا تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ شادی کر، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، سبب کو اختیار کرو، نظر میرے رب کے اوپر ہو۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس نہ توپ تھی، نہ بندوق، نہ تلوار تھا، نہ تیر، نہ چھوٹا سا تمنچا، نہ پٹخیہ تھی، اس نے نگل لیا۔ کیا زبان پر تھا سیدنا یونس کے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ جملہ تھا جس میں اپنے اوپر اپنے کردہ ظلم کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کر رہے تھے۔ 40 دن تک مچھلی اپنے شکم میں یونس کو لے کر گھومتی رہی، ہضم نہیں کر پائی۔ 40 دن کے بعد کہ دریا کے کنارے آ کے اس نے اگل دیا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم سب کچھ کے بنا بھی صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے استغفار کی کثرت کریں گے، مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ آئے گی۔
کل سے ایک فیصلہ کر لیں، صرف بات میری ختم، ایک فیصلہ کر لیں کہ کم سے کم صبح اٹھ کے 10 مرتبہ پڑھیں گے کیا؟ اللہ کی بنا کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ. کیا پڑھیں گے؟ اگر یہ نہ یاد ہو میرے اللہ میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، اردو میں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، بہترین زبان جانتا ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، ہندی بھی جانتا ہے، سنسکرت بھی جانتا ہے، افریقن بھی جانتا ہے، امریکن بھی جانتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے. یہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جاننے والا ہے. جس زبان میں دعا مانگیں گے اللہ دعا کو قبول کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.